قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک وکیل سے ایک قوم کے قائد بننے تک کا سفر۔ سن نیوز پاکستان پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں حسنین زمان اور یہ ہے تحریک آزادی پاکستان کی تیسری ایپیسوڈ۔ کل ہم نے دیکھا کہ کیسے علامہ محمد اقبال نے 1930 میں خطبہ الہٰباد کے وقت ایک قوم بننے کا خواب دیکھا اور چودھری رحمت علی نے اس خواب کو پاکستان کا نام دیا۔ اب اس خواب کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو سیاسی بصیرت کو سمجھتا ہو، ڈٹ جانا بھی سمجھتا ہو اور سمجھوتا کرنا بھی سمجھتا ہو، اور وہ رہنما تھے محمد علی جناح۔ ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی، جنہیں آگے چل کر برصغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم کا خطاب دیا۔ قائد اعظم کا بیک گراؤنڈ سمجھنا یہاں بہت ضروری ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے ایک تجارت پیشہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پونجا جناح ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی کے مختلف اسکولوں سے حاصل کی۔ 1892 میں 16 برس کی عمر میں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن چلے گئے۔ لندن میں محمد علی جناح نے لنکنز ان کالج میں داخلہ لیا۔ لنکنز ان کالج وہ کالج جس کا شمار لندن کے 4 معتبر ترین قانون پڑھانے والے اداروں میں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محمد علی جناح نے اس ادارے کو اس لیے چنا کیونکہ اس کے دروازے پر دنیا کے 4 قانون سازوں کے نام گنیدہ تھے، اور ان ناموں میں ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی شامل تھا۔ لندن میں قیام کے دوران محمد علی جناح نے نہ صرف قانون کی ڈگری لی بلکہ برطانوی پارلیمانی نظام کو بھی گہرائی سے سمجھا۔ وہ اکثر ہاؤس آف کامنز کی کارروائی دیکھنے جایا کرتے تھے اور وہیں سے ان کے اندر ایک فکری سیاستدان کی خوبیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ 1896 میں وہ بار ایٹ لا کی سند حاصل کر کے ہندوستان واپس لوٹ آئے۔ وہ اپنی وکالت کے دوران ایسے دلائل دیتے کہ جج اور باقی وکیل بھی ان کے دلائل کے قائل ہو جاتے تھے۔ یہی نظم و ضبط، یہی دلائل کا انداز آگے چل کر ان کی سیاست کا ایک اہم پہلو بننے والا تھا۔ سیاست میں محمد علی جناح کا باقاعدہ آغاز 1906 میں ہوا جب وہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہوئے۔ ابتدا میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے ہو کر سامراج کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ان کی یہی کوششیں 1916 میں معاہدے کی شکل میں وجود میں آئیں، جہاں کانگریس اور مسلم لیگ نے مشترکہ مطالبات پر اتفاق کیا۔ یہ وہ دور تھا جب محمد علی جناح ہندوستان کی سیاست میں اعتدال پسندی اور آئینی جدوجہد کی علامت سمجھے جاتے تھے، لیکن 1920 میں جب مہاتما گاندھی نے عدم تعاون کی تحریک کا اعلان کیا تو ہندوستان کی سیاست میں مذہبی جذباتیت اور ہجومیت کا عنصر بڑھنے لگا۔ تو محمد علی جناح نے اس طرز سیاست کی کھل کر مخالفت کی۔ ان کا یہ موقف تھا کہ آئینی اور جمہوری طریقوں سے حقوق حاصل ہونا ممکن ہے اور غیر آئینی تحریکیں ملک کو انتشار کی طرف لے جائیں گی۔ ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیدا ہوگی، قائم ہو جائے۔ اس اختلاف کی بنیاد پر انہوں نے کانگریس کے اجلاس میں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر 1920 میں کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی، اور یہ ایک اہم موڑ تھا کیونکہ اسی دور سے وہ آہستہ آہستہ مسلم لیگ کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ 1920 کی دہائی کے وسط تک محمد علی جناح نے مسلمانوں کی تحفظ کی تحریک کے لیے کاوشیں کی۔ 1928 میں جب نہرو رپورٹ پیش ہوئی، جب مسلمانوں کے لیے جداگانہ طرز کے انتخابات کی تجویز مسترد کر دی گئی تھی، تو محمد علی جناح نے اس کے جواب میں اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے۔ ان نکات میں صوبائی خود مختاری، مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی اور اقلیتوں کے تحفظ کے مطالبات شامل تھے، مگر کانگریس کی جانب سے مسلسل نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے وہ کافی مایوس ہو چکے تھے۔ اسی مایوسی کے دور میں 1930 کی دہائی میں وہ ہندوستان چھوڑ کر لندن جا بسے، جہاں انہوں نے دوبارہ وکالت شروع کر دی۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب شاید محمد علی جناح ہندوستانی سیاست میں واپس نہیں آئیں گے۔ ہندوستان میں مسلم لیگ بکھری ہوئی تھی، رہنما آپس میں تقسیم تھے اور مسلمانوں کی سیاسی قیادت کمزور پڑ چکی تھی۔ ایسے میں مسلم لیگ کے کئی رہنماؤں نے لندن جا کر محمد علی جناح سے درخواست کی کہ وہ آ کر ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں۔ علامہ اقبال نے اپنے خطوط میں بارہا محمد علی جناح کو باور کرایا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ان جیسے لیڈر کی ضرورت ہے۔ ان تمام کوششوں کے بعد 1934 میں محمد علی جناح ہندوستان واپس لوٹ آئے اور مسلم لیگ کی باغ دور سنبھالی۔ واپسی کے بعد محمد علی جناح نے مسلم لیگ کو ایک فعال جماعت بنانے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے ملک بھر کے دورے کیے، مقامی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور عام مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچایا
کہ ان کے حقوق کا تحفظ ایک منظم جماعت کی شکل میں ہی قائم ہو سکتا ہے۔ ان کے دلائل کی مضبوطی نے جلد ہی مسلمانوں کے دلوں میں عزت اور وقار پیدا کر دیا۔ 1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ کی کارکردگی توقع سے کم رہی، مگر اس ناکامی نے محمد علی جناح کو یہ واضح سبق دیا کہ مسلمانوں کو ایک الگ پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم جو صرف مطالبات تک محدود نہ ہو بلکہ منزل کا تعین بھی کرے۔ 1938 میں جب علامہ محمد اقبال کا انتقال ہوا تو اس سے قبل علامہ محمد اقبال نے اپنے خطوط میں بارہا لکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہی وہ واحد رہنما ہیں جو برصغیر کے مسلمانوں کو آزادی دلا سکتے ہیں، اور یہ وقت نے ثابت کر دیا۔ 1930 کی دہائی کے آخر تک محمد علی جناح مسلم لیگ کو ایک ایسی جماعت کی شکل میں تبدیل کر چکے تھے جو صرف مطالبات پیش کرنے تک محدود نہیں رہی تھی بلکہ اپنی منزل کا تعین بھی کر چکی تھی۔ محمد علی جناح کا یہ سفر ایک وکیل سے ایک قوم کے قائد بننے تک کا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ ابھی تو وہ لمحہ آنا تھا جب مسلم لیگ ایک باقاعدہ الگ وطن کے مطالبے کا اعلان کرنے والی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ جدوجہد کیسے آگے بڑھی اور کیسے برصغیر کے مسلمانوں نے باضابطہ طور پر پاکستان کا مطالبہ کیا، اس کہانی کا اگلا حصہ کل پیش کیا جائے۔ اس ویڈیو پر اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور دیں۔ حسنین زمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔